سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ آگے چل کر دیکھیے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایمفیسس پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم ہے۔ یہ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ ایک تسبیح تو وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے۔ آپ دیکھتے کہتے ہیں کسی اناڑی کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یہ آپ کہیں گے صاحب کسی بڑے ماہر فن مصور نے بنایا۔ گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم مہارت پر دلالت کر رہی ہے۔ اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے۔ اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا، میرا صانع، میرا خالق، میرا باری، میرا مصور ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ایک ہستی کامل ہے، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یہ تسبیح حالی ہے، زبان حال سے۔ اور جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شے کو زبان دی ہو۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی الفاظ آئے، ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے الیوم انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی، اس نے ہر شے کو زبان دی ہے، تو ہر شے کی بھی زبان ہو سکتی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو زبان حال والی تسبیح تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہے ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ دو اسماء اللہ تعالیٰ کے بار بار آئے ہیں، بہت مرتبہ آئے ہیں، اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تکرار ہوگی ان کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ دو اسماء جو ہیں اس اعتبار سے ان کا جوڑا جو ہے معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ العزیز وہ ہستی کہ جس کا اختیار مطلق ہے، لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتی ہے۔ چنانچہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیوم ہے، یہ فارمولا ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے، دستور بنایا جاتا ہے چیکس اینڈ بیلنسز، جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے۔ اللہ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہیں سکتا، کس کا ہوگا؟ تو وہ اختیار مطلق العزیز، اس کو بیلنس جو شے کر رہی وہ الحکیم بھی ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، العزیز الحکیم۔